الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن بهديه مقتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي قال سنة أبيكم إبراهيم قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة قيل فالصوف يا رسول الله قال بكل شعرة من الصوف حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذی الحجہ قریب ہے، جس میں ہر سمجھدار عاقل بالغ استطاعت والے مسلمان پر قربانی فرض ہوتی ہے۔ دوسرے فرائض کی طرح یہ بھی اللہ کا ایک مالی مقرر فرض ہے، جیسے زکوٰۃ، جیسے عشر، اس کو ادا کیا جائے، اس کو بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کو ادا کرنا ہے تو ہمارا فرض، جیسے اولاد کے لیے اپنے والدین کی فرمانبرداری ہے تو فرض، لیکن اولاد کی لیاقت اور فرمانبرداری پر خوش ہو کر اس کے والدین ان کی فرمانبرداری پر انعام بھی دیا کرتے ہیں، شاباش بھی دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی بھی اپنے بندوں کی طرف سے فرض کی ادائیگی پر بھی شاباش اور انعام دیا کرتے ہیں، ورنہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیں انعام نہ بھی ملتا تو ہمارا فرض تھا کہ ہم ادا کریں، لیکن وہ اتنی کریم ذات ہے کہ وہ فرض کے ادا کرنے پر بھی انعام عطا فرماتے ہیں، ہر نیکی کے عمل پر انعام عطا فرماتے ہیں۔ نماز پر انعام ہے، روزے پر انعام ہے، زکوٰۃ حج پر انعام ہے، قربانی پر بھی بڑے انعامات ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی والے دن انسان جو بھی عمل کرتا ہے اس کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب قربانی کا خون بہانا ہے۔ جب جانور کی قربانی کا خون بہاتا ہے اس کا یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا۔ جب قیامت کا دن ہوگا اور بندے کے اعمال تلیں گے تو قربانی جو کی تھی، قربانی کے جانور کے سینگ، بال، اس کے کھر، پاؤں، یہ سب اس کے ترازو میں رکھے جائیں گے۔ عجیب بات ہے، ایسی چیزوں کو ترازو میں رکھنے کا بتایا جو چیزیں پھینک دی جاتی ہیں، ردی چیزیں، بال کسی کام نہیں آتے، سینگ کسی کام نہیں آتے، کھر، پاؤں کسی کام نہیں آتے، لیکن یہ ردی چیزیں بھی نیک اعمال کے ساتھ میزان میں تلیں گے، یعنی اللہ ان پر بھی بندے کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اور جب ردی چیزوں پر اجر عطا فرمائیں گے تو جو قیمتی چیزیں ہیں ان پر کیوں نہ اجر عطا فرمائیں گے؟ گوشت ہمیں کھلایا اور کھلا کے بھی انعام عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ ردی چیزوں پر بھی انعام،
جو کھا گئے ہم اس پر بھی انعام، یعنی کہ سر سے لے کر پاؤں تک قربانی کے جانور کا سارا جسم بندے کے نام اعمال میں نیکیاں بنتا ہے، اور وہ پھر آدمی کے نیکیوں، اجر و ثواب اور درجات کو بڑھائے گا۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ قیامت کے دن کسی کی ایک نیکی کم ہو جائے گی تو وہ ایک نیکی کو تلاش کرتا پھرے گا۔ اب یہاں جب قربانی کا جانور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرے گا تو دیکھو کتنی نیکیاں ملیں گی، نہ کھر ضائع ہو گئے، نہ بال ضائع ہوئے اور نہ سینگ ضائع ہوئے، سب کا اجر و انعام ملے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ خون، قربانی کے جانور کا جو خون ہوتا ہے، یہ خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث میں، زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، تو اے مسلمانوں دل کی خوشی سے قربانیاں کیا کرو، دل کی خوشی سے کہ تمہیں اللہ اس پر انعام دینے والے ہیں، اور جس کام پر انعام ملنے والا ہو تو آدمی حرص کرتا ہے کہ یہ کام ضرور کروں، مجھے انعام ملے گا۔ یہ بچوں کو دیکھو، اسٹوڈنٹ، مدرسوں کے طالب علم، جب انہیں یقین دلایا جائے کہ تم اتنے نمبر حاصل کرو گے تو تمہیں انعام ملے گا، ماں اور باپ اپنے بچے کو ایک کام بتائیں یا یوں بتائیں کہ چلو تم نے نورانی قاعدہ ختم کیا تو ہم تمہیں یہ انعام دیں گے، پھر ناظرہ ختم کیا تو ہم یہ انعام دیں گے، اور حفظ قرآن کر لیا تو ہم یہ انعام دیں گے، تو پھر بچہ نورانی قاعدے کو اس انعام کی لالچ سے جلدی ختم کرنے کی خواہش میں ہوتا ہے، ناظرے ختم کرنے کو بھی جلدی ختم کرنے کی خواہش میں ہوتا ہے، اور حفظ کے لیے بھی جلدی خواہش میں ہوتا ہے۔ اگر ناظرے میں کہا جائے کہ بیٹا تم ناظرے پڑھ لو تو ہم تم کو نئی سائیکل دلا دیں گے تو بڑا خوش ہوگا، اور اگر حفظ میں کہا جائے کہ آپ حافظ قرآن بنے تو ہم تم کو موٹر سائیکل دلا دیں گے تو اب کتنی محنت اور کوشش کرے گا۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں قربانی کے عمل پر، اس لیے خوشی سے کیا کرو۔ طِيبُوا بِهَا نَفْسًا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، یا فاطمہ قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، اے فاطمہ رضی اللہ عنہ، جب تیرا قربانی کا جانور ذبح ہو تو ساتھ کھڑی ہو اور قربانی کے جانور کی قربانی کے وقت حاضر ہو۔ اچھا ہے کہ آدمی ادھر ادھر نہ ہو، اپنی قربانی کے جانور کے ذبح کے وقت حاضر ہو۔ جب اس کی گردن پہ چھری چلے گی تو اس کے دل پہ بھی چھری چلے گی، دل پہ بھی چھری چلے گی، اتنا پیارا جانور اور ہم اس پر چھری چلا رہے ہیں، یا اللہ تیری رضا کے لیے۔ تو اب جب دل کو ٹھیس پہنچے گی تو قربانی کا اجر بڑھ جائے گا، اجر بڑھ جائے گا۔ قربانی کے موقع میں ایسے واقعات آیا کرتے ہیں، آج کل موبائل کا دور ہے تو اس میں دے دیتے ہیں لوگ، بکرا لے کر آئے اور جب ذبح کے دن ذبح کا ارادہ کیا تو چھوٹے چھوٹے گھر کے بچوں کو اس بکرے سے اتنا پیار ہو گیا کہ وہ روتے ہیں کہ نہیں ذبح کرو۔ اب ظاہر ہے کہ اس کی قربانی تو ہوتی ہے، جب چھوٹے بچوں کے دل کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، جو مالک ان کو ذبح کر رہا ہوگا اس کے دل پر بھی تو کچھ احساس گزرے گا نا۔ اس لیے تو حکم ہے کہ تمہارے گھر میں قربانی کا جانور قربانی کے دن نہ آوے، اسے پہلے آئے، اپنے پاس رکھو، اسے چارہ کھلاؤ، اس کی خوب خدمت کرو۔ اب جب کئی دن تک وہ گھر میں بندھا ہوا ہوگا اور پھر ذبح ہوگا، پھر دل کے جذبات اور ہوں گے، اور اللہ انہی جذبات کی قدر فرما کے اجر و ثواب میں اضافہ فرما دیں گے۔ اللہ، اے فاطمہ، اور اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی ہو اور حاضر رہا کر، فَإِنَّ لَكِ بِأَوَّلِ قَطْرَةٍ تَقْطُرُ مِن دَمِهَا أَن يَغْفِرَ لَكِ مَا سَلَفَ مِن ذُنُوبِكِ۔ فاطمہ، جب قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تیرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ قالت یا رسول اللہ أَلَنَا خَاصَّ أَهْلَ الْبَيْتِ،
ام لنا وللمسلمین۔ ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خود عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ ہم اہل بیت کے لیے خاص اجر و ثواب والی بات ہے یا ہمیں بھی یہی ملے گا اور دوسرے مسلمانوں کو بھی؟ آپ نے فرمایا بل لنا وللمؤمنین، ہم اہل بیت کو بھی یہی ثواب ملے گا، مومنین مسلمانوں کو بھی یہی ثواب، باقی مسلمانوں کو بھی یہی ثواب ملے گا۔ ایک حدیث پاک میں یوں لفظ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے حضرت ابو سعید راوی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آل محمد کی خصوصیت ہے یا دوسرے مسلمانوں کو بھی یہ ثواب ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لآل محمد خاصہ وللمسلمین عامہ، بالخصوص آل محمد کو بھی یہ انعام ملتا ہے اور بالعموم سب مسلمانوں کو بھی یہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، مغفرت ہو جائے آدمی کے لیے، پچھلے گناہوں کی مغفرت ہو جائے، اور کیا چاہیے؟ اور یہ بھی ایسی کہ آدمی نے چھوٹے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی اور بخش دیے گئے، چھوٹے گناہوں سے توبہ بھی نہیں کی اور بخش دیے گئے۔ چلو تم نے یہ غلطیاں کر لی چھوٹی سی۔ ایک حدیث پاک میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ لفظ بھی فرمایا انہو یجاؤ بلحمها وَدَمِهَا تُوضَعُ فِي مِيزَانِكِ 70 ضِعْفًا، یہ جو قربانی کا جانور ہے، گوشت، خون، سب کچھ سمیت اسے لایا جائے گا اور تمہارے میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ اور ابھی تو مثلا ہم اندازہ لگا رہے ہیں، ابھی تو مثلا دنیا میں 10 من کا، چلو کہہ رہے ہیں ابھی تو دنیا میں 10 من کا ہے، لیکن اس 10 من کو 70 سے ضرب دو، کیا بنے گا؟ 700۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو یہ 700 گنا بڑھ جائے گا تیرے میزان میں، جب رکھا جائے گا 700 گنا بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنے مہربان ہیں اور ہم لوگ کتنے نالائق ہیں۔ چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر و ثواب، اور ہم بڑے بڑے اعمال کو چھوڑنے والے ہیں۔ چھوٹے وہ تو ہم کہتے ہیں بڑے لوگوں کا کام ہے، نوافل بڑے لوگ پڑھیں، مولوی لوگ پڑھیں، تبلیغ والے پڑھیں، ہم اتنے فارغ نہیں۔ اللہ معاف کرے۔ ایک ایک نیکی کی، وہ چھوٹی ہو یا بڑی، ضرورت ہے آخرت کے بازار میں، اس کی ضرورت ہے۔ اس لیے آدمی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھے اور نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چاہے یہ نیکی کہ اپنے مسلمان بھائی سے ملو تو مسکراتے، ہنستے، حشاش بشاش، خوشی کے چہرے کے ساتھ ملو، یہ بھی نیکی ہے، اور اس نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو۔ سمجھنے والے تو سمجھتے ہیں معمولی ہے، یہ بھی بڑی نیکی ہے، اسے معمولی نہ سمجھو۔ دو مسلمان جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ ہاتھ ملاتے ہیں، تحافت عنہما ذنوبہما کما تحافت الورق من الشجرۃ الیابسۃ۔ جب دو مسلمان آپس میں ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے خشک درخت کو ہلانے سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ وہ پہلے خشک ہے، معمولی پتے اس پر پڑے ہوں گے، ہلا لو گر۔ مومن کے گناہ، مومنین کے گناہ آپس میں ملاقات کرنے سے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ معمولی نیکی، السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20، وبرکاتہ 30، اور ایک حدیث میں ومغفرتہ 40 نیکیاں۔ ہاتھ ملایا گناہ بخشے گئے، 40 نیکیاں اور یا 30 نیکیاں بھی حاصل کر لیں، اور ہنس مکھ چہرے کے ساتھ ملے تو بڑی نیکی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ کو آپس کی محبت بہت پسند ہے، اس لیے آپس کی محبت کے اعمال پر بھی اللہ نے اجر و ثواب رکھ دیا۔ ایک دوسرے سے محبت کرو۔ ایک اور حدیث ہے لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، بہشت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہیں بنو گے۔ توجہ فرما، بہشت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان والے نہیں بنو گے، اور ایمان والے نہیں بنو گے
جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے، الا ادلکم علی ما تحاببتم بہ، تمہیں ایسا عمل بتاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤں ایسا عمل، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام پھیلایا کرو، اس سلام کے پھیلانے سے محبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ السلام علیکم، تم پر سلامتیاں ہوں، ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں، ومغفرت ہو، اللہ کی مغفرت اور بخشش تمہیں حاصل ہو۔ جب اتنی دعائیں ملیں گی تو کیوں نہ اللہ پھر دل میں محبت ڈالے گا، ضرور ڈالے گا۔ آج کل تو دعائیں نہیں بد دعائیں دیتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ ہاں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ رضی اللہ عنہم کافروں کے مقابلہ میں سخت تھے تو آپس میں رحم دل تھے۔ آج مسلمان جب کافروں کے ساتھ رحم دل بن گئے ہیں تو آپس میں سخت ہو گئے، الٹا راستہ اختیار کر لیا۔ صحابہ والا راستہ نہیں ہے، یہ صحابہ والا راستہ نہیں ہے۔ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، صحابہ ایسے تھے، اللہ کی محبوب پیاری جماعت ایسی تھی، یہ قرآن شریف کے الفاظ ہیں، وہ پیاری جماعت ایسی تھی کہ مومنوں کے لیے نرم، کافروں کے لیے گرم۔ جسے نفرت کرنی تھی اسے محبت کی ہے، تو جسے محبت کرنی تھی اسے نفرت ہو گئی۔ ہماری کئی جماعتیں، ہمارے کئی لیڈران کیا کریں، وہ دشمنوں کو تو اپنے ساتھ ملانے کی خواہش میں ہیں اور اپنے ہم مسلکوں کو اپنے ساتھ ملانے کی خواہش نہیں کرتے۔ وہی والی بات ہے، غیر مسلموں کے لیے اب نرم ہو گئے اور مسلمانوں کے لیے گرم ہو گئے، ہونا اس کے الٹ تھا۔ دوسری حدیث، تحادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تمہاری آپس میں محبت ہو جائے گی۔ ایک سلام پھیلایا کرو، زمین کا جھگڑا، مکان کا جھگڑا، پیسے کا جھگڑا، قرض کا جھگڑا تو سلام ہی چھوڑ دیا، رشتہ نہیں دیا، رشتہ نہیں لیا تو سلام ہی چھوڑ دیا، اور مسلمان سے تو سلام چھوڑ دیا اور غیر مسلم کو کہہ دیں السلام علیکم، السلام علیکم، اس کو سلام کرتے ہیں، غیر مسلم کو سلام کرتے ہیں۔ یہ سلام مسلمان کو کرنے کا ہے، غیر مسلم کو سلام کرنے کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے غیر مسلم کو سلام کی ابتدا نہ کرو، سلام کی پہل نہ کرو غیر مسلم پر، یعنی تم پہلے سلام نہ ڈالو، ہاں وہ تمہیں سلام ڈالے تو تم سلام کا جواب دو، لیکن صرف اتنا بولو وعلیکم، بس وعلیکم، وعلیکم السلام نہیں، وعلیکم، بس اتنا بولو، اسے زیادہ نہیں بولو۔ تحادو تحابو، تو دو عمل بتائے، آپس میں سلام کیا کرو، دوسرا ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، رشتہ دار اور پڑوسیوں کو ہدیے دینے چاہیے، اور عام دوست احباب کو بھی ہدیے دینے چاہیے، اماموں کو بھی تو ہدیے دینے چاہیے نا۔ یہاں مسئلے پوچھتے ہیں کہ بھئی امام کو دینا جائز ہے یا ناجائز ہے، آپ ہدیہ دیں تو کون سے مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ ہدیہ دینا ناجائز ہے؟ یہ تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جب امام کو مقتدی ہدیہ دیں گے تو امام اور مقتدیوں میں بھی تو محبت پیدا ہوگی۔ یہاں پوچھتے ہیں جائز ہے کہ ناجائز ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اور حال یہ ہے کہ ہمارے دیہات کا حال یہ ہے کہ ہر مہینے امام کے لیے تنخواہ نہیں ہے، ہر مہینے نہیں، دیکھ لو دیہات میں گھوم کر پوچھ لو اماموں سے تمہاری تنخواہ ہے مہینے کی، ہر مہینے تنخواہ نہیں ہے، اور اگر کہیں ہے تو 2500 3000، بہت تیر مارا تو 4000۔ اب یہ امام کی تنخواہ ہے 4000، نمازیں بھی پڑھائے گا، بچے بھی پڑھائے گا، اور جنازہ بھی پڑھائے گا، نکاح بھی پڑھائے گا، سارے کام ہمارے کرے گا، وقت کی پابندی اس کے لیے لازمی ہے، مسجد کی صفائی بھی اس کے لیے لازمی ہے، یہ سب اس کے ذمے ہے، لیکن تنخواہ اتنی، اماموں کی قدر تو اتنی کرتے ہیں۔ جب اماموں کی قدر اتنی ہو تو پھر ہدیہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے امام کو؟ پھر اس کی وجہ سے اس کا روزگار چلے گا۔ مکہ کے کافر کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے، کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے کاروبار کے لیے، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں ما لہذا رسول، پیغمبر ایسا نہیں ہوتا جو کھاتا ہے، پیغمبر ایسا نہیں ہوتا جو بازار میں کاروبار کرتا ہے،
اب امام کو بھی یہی کہتے ہیں یہ کھاتا کیوں ہے؟ نہ یہ کھائے نہ اس کے بچے کھائیں نہ اس کی بیوی کھائے، یہ مرے بھوک اور ہماری نمازوں کی پابندی کریں، جماعت کی پوری پابندی ہو۔ یہ کھانے سے پاک ہے، یہ مخلوق کھانے سے پاک ہے۔ وما جعلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ پر جو اعتراض کرتے ہیں تو اسے آپ سے پہلے جتنے ہم نے پیغمبر بھیجے وہ سب یہی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے، بازاروں میں کاروبار کے لیے چلتے بھی تھے۔ مقتدی امام کا اتنا قدردان ہے کہ اگر امام نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اب آج کل مولویوں کی ایسی اور ویسی، اور اگر گندے کپڑے پہنے تو تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، گندے کپڑے پہنتا ہے۔ اللہ معاف کرے۔ وہ ایک لطیفہ ہے، یہ لطیفے کی طرح کی بات ہے نا، اپنی اولاد کو کئی لوگ مولوی نہیں بناتے، حافظ قاری نہیں بناتے۔ کیوں نہیں بناتے؟ یہ کھائے گا کہاں سے؟ اور پھر یہی لوگ جب مولویوں کو کھاتا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولوی کھاتے زیادہ ہیں۔ وہی جب مولوی زیادہ کھاتے ہیں تو تیرا بیٹا جب مولوی بن جائے گا تو وہ بھی زیادہ کھائے گا نا۔ کھائے گا کہاں سے؟ کہاں سے کھائے گا؟ جہاں سے وہ مولوی لوگ کھاتے ہیں وہاں سے کھائے گا۔ ما انفقت الورق فی شیء احب الی اللہ من نہر ینہر فی یوم عید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی چیز میں بھی پیسہ خرچ ہو اللہ کو سب میں سے زیادہ محبوب قربانی کے جانور پر خرچ ہونے والا پیسہ محبوب ہے، قربانی کے جانور کے لیے۔ ایک اور حدیث ہے من ضحى غیبة نفسه محتسبا لأضحیته كانت له حجابا من النار۔ جو بندہ دل کی خوشی سے قربانی کرے گا، قربانی میں اللہ سے ثواب کی نیت کرے گا، دو شرطیں لگا دی، دل کی خوشی سے قربانی کرے گا اور ثواب کی نیت سے قربانی کرے گا تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، جہنم سے رکاوٹ بن جائے گی، جہنم سے۔ ایک اور حدیث ہے سمنوا ضحایاکم تکونوا علی الصراط مطایاکم۔ فرمایا اپنی قربانی کے جانور خوب موٹے کیا کرو، پتلا سا دبلا سا جانور نہیں لو، خوب پیسے خرچ کر کے موٹا سا، اور پھر موٹے کو بھی اور موٹا سا کرو۔ سمنوا ضحایاکم، اپنے قربانی کے جانور خوب موٹے کرو۔ جب تم پل صراط پر پہنچو گے، اور پل صراط بڑا نازک راستہ ہے، یا تو کوئی سواریوں پر سوار ہو کر وہاں سے گزرے گا اور یا کوئی پیدل گزرے گا، وہ زیادہ خوش قسمت ہوں گے جنہیں وہاں سے گزارنے کے لیے اللہ کی ذات عالی کی طرف سے سواریاں مہیا ہوں گی۔ بھئی کوئی مہمان آتا ہے، مہمان بڑا مہمان ہو اور اس کے اپنے پاس سواری نہ ہو، اور وہ لاہور سے، کراچی سے، ملتان سے کہیں سے آ رہا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ میں ڈیرہ اسماعیل خان ایئرپورٹ پر اتروں گا، وہاں سے میرے لیے سواری کا بندوبست کرو۔ آپ یہیں سے دوڑتے ہیں، اچھی سے اچھی سواری لے جاتے ہیں، اپنی گاڑی ہے تو اس کو خوب چیک کرتے ہیں کہ ٹھیک ہو، صاف ستھری کر کے اچھی سے اچھی سواری لے جا کر آپ اپنے مہمان کو وصول کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے مومن بھی تو وہاں اللہ کے مہمان ہوں گے۔ سمنوا ضحایاکم تکونوا علی الصراط مطایاکم، جب تم پل صراط پر پہنچو گے یہی قربانی کے جانور اللہ تمہارے لیے سواری کے طور پر بھیج دیں گے کہ سوار ہو جاؤ اور چلو۔ اور جس کو اللہ کی طرف سے سواری ملے گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ سواری بید کے گرے اور سوار کو گرائے، اور ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی سواری پر سوار پل صراط پار نہ ہو۔ دیکھ لو قربانی کا کتنا ثواب ملتا ہے۔ آخری حدیث، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا تذکرہ کیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ان قربانیوں کی حقیقت کیا ہے؟
کس لیے ہم کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ لائق بیٹے اپنے آباء و اجداد کی غلط رسموں پر بھی ساختہ اور ضدی ہوتے ہیں۔ غلط رسموں پر تو ضدی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ویسے بطور مثال سمجھا رہا ہوں کہ اپنے آباء و اجداد کی رسموں پر ضدی ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس لیے اس پر بھی پابند رہو۔ قیل فما لنا فیہا یا رسول اللہ، عرض کیا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ چلو قربانی کی ابا کی سنت کے مطابق، ہمیں کیا ملے گا؟ قال بکل شعرۃ حسنہ، فرمایا قربانی کے جانور پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں نیکی۔ قیل فالصوف یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اون والا ہوتا ہے، اون والا جیسے دمبا ہے، بھیڑ ہے، اس کے تو بال زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر جب زیادہ بالوں والا ہم قربانی کریں گے تو وہاں بھی ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرمائے گا۔ سوال کرنے والے کی سوچ میں آیا کہ اتنی زیادہ نیکیاں پتہ نہیں ملیں گی؟ آپ نے فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ، ہاں اون والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی ہوگی۔ اب کون شمار کرے کہ قربانی کے جانور کے کتنے بال ہیں؟ کون شمار کرے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا بندہ سنا نہیں ہے، نہ پیدا ہوا ہے، اور آئندہ بھی امید نہیں لگتی، اس لیے کہ کون کھڑا ہو قربانی کے جانور کے بال گنے؟ کوئی گن ہی نہیں سکتا۔ تو قربانی کے ہر بال کے بدلے میں جب نیکی مل رہی ہوگی تو آدمی ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نیکیاں کما لے گا، کروڑوں نیکیاں کما لے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے اربوں خربوں تک بھی پہنچ جائیں، اس لیے کہ یہ بھی تو ہے نا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس ایک نیکی کے بدلے اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ اب جب ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی تو ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں، ہر بال کے بدلے میں 10 نیکیاں۔ اب گنو کون گنے؟ کوئی نہیں گن سکتا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھو آخری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ ابا ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، لیکن بیٹے کو ذبح اللہ نے نہ ہونے دیا، امتحان کے طور پر یہ حکم دیا تھا، اس کی جگہ دمبے کو ذبح کروایا، مینڈے کو ذبح کروایا۔ لیکن حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اجر و ثواب نیتوں کے مطابق ملتا ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے اللہ کے حکم پر، لیکن خود اللہ نے بیٹے اسماعیل کو ذبح نہیں ہونے دیا اور اس کی جگہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا کہ دمبا ذبح کرواؤ، نیت تو وہ تھی نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ثواب مینڈے کے ذبح کا نہیں بیٹے کے ذبح کا ملے گا۔ اب جب یہ قربانی سنت ابراہیم ہے، آدمی دل میں یہی نیت کرے، ہاں ہے تو دل گردے کی بات، ہم نیت تو کر سکتے ہیں بھائی یا اللہ آپ نے جانور ذبح کرنے کا حکم فرمایا، لیکن اگر آپ ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہمیں بھی جانور کے بجائے بیٹے کے ذبح کا حکم فرماتے تو آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم بیٹے بھی ذبح کر دیتے، لیکن یا اللہ آپ نے بیٹے کے ذبح کا حکم نہیں دیا، جانور کے ذبح کا حکم دیا، اس لیے ہم جانور ذبح کر رہے ہیں۔ جب اس جذبے کے ساتھ قربانی کرنے والا مسلمان قربانی کرے گا تو پھر اللہ اس مسلمان کو وہی اجر دیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کتنا بڑا انعام مل رہا ہے، اس لیے آدمی کنجوسی نہ کیا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔